کی نگرانی میں ہمارے تمام سابق صدور بھی یہاں پر موجود ہیں اور لاہور بار ایسوسیشن کے صدر مبشر امان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ان تمام مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ اس سلسلے میں جب سے یہ پاس ہوئی ہے اور اس کے بعد نافذ ہوئی ہے، اس وقت سے ہماری بھرپور اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جاری ہے، اور اول روز سے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری پٹیشنز ہیں ان کو فل کورٹ میں فکس کیا جائے، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نافذ ہونے سے پہلے سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان پر مشتمل ہو۔ اور یہ ہمارا مطالبہ آج تک نہ صرف یہ کہ اس کو مانا گیا ہے، بلکہ تمام پٹیشنز جو ہیں وہ ایز اٹ از پڑی ہوئی ہیں، انہیں بالکل فکس نہیں کیا گیا، اور 26ویں ترمیم کو پوری طرح نافذ کر کے اور پوری طرح جو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور تمام مسائل کی ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ بھی 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی جو ATC پورے پنجاب کے مختلف ATC سے جو فیک اور فریولس کیسز میں جو کہ ہمارے وکلاء بھائی اور پولیٹیکل ورکرز اور PTI کے جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف یہ کیسز بنائے گئے تھے 9 مئی کے حوالے سے، جس طرح ان میں ٹرائلز کنڈکٹ کیے گئے، جس طرح ان میں سزائیں دی گئیں، اور پوری ایویڈنس میں نام نہ ہونے کے باوجود 10 سال تک سزائیں دی گئیں، تمام جو پروویژنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا، اور خاص طور پر اس کے بعد جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو بنیاد بنا کر جس طرح پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کیا ان ججمنٹس کی بنیاد پر، ہم پہلے بھی اس کو کنڈیم کر چکے ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس میں بھی ہم ان تمام ججمنٹس کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان ایکٹ کو ہم مکمل طور پر یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں باقی بھی جو مقدمات جن کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، رات 12 بجے تک ان کی ایویڈنسز ہوتی ہیں، ٹرائلز ہوتے ہیں، جن میں ڈیفنس کو بالکل موقع نہیں فراہم کیا جاتا اور بالکل ون سائیڈڈ ٹریفک چلائی جا رہی ہے، تو ہم اور جتنے بھی ججز ہیں جنہوں نے فیصلے دیے ہیں اور جو فیصلے دینے جا رہے ہیں، جن کے پاس باقی مقدمات کے ٹرائل اس وقت پینڈنگ ہیں، ہم ان کے کنڈکٹ اور ان کے جو پارشل ہونے کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ٹرائل کو ایسے ججز کے سامنے جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور امپارشل ہوں اور بالکل قانون اور آئین کے مطابق ان کے فیصلے کریں۔ اسی سلسلے میں ہمارے نوٹس میں یہ بھی چیز آئی ہے کہ ایک مقدمہ ہے FIR نمبر 768 آف 23، یہ تھانہ شادمان کی FIR ہے۔ اس میں اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس میں 4 ایکیوز پرسنز ایسے ہیں کہ جو جووینائلز ہیں۔ ایڈمیٹڈلی 2023 میں جب یہ اکرنس ہوئی تو ان کی جو عمر ہیں وہ 14 15 16 سال کے اراؤنڈ ہیں۔ ان میں 4 ایکیوز پرسنز ہیں، ان کے جو نام ہیں ان چاروں بچوں کے، ان میں یہ ہے جی ایک فیضان جاوید ہے، طیب سلطان، اویس سردار اور شاہد بیگ۔ جج صاحب کو بارہا اپلیکیشن ان رائٹنگ بھی دی گئی کہ کسی صورت ATC ان بچوں کا ٹرائل نہیں کر سکتی، یہ جووینائلز ہیں، جووینائل جو جسٹس سسٹم ہے اور ایکٹ ہے 2018 کا، اس کی بھی وائلیشن ہے، اور جو تمام لوکل اور انٹرنیشنل لاز ہیں ان سب کی وائلیشن ہے۔ لیکن جج صاحب نے آج تک 1 سال ہو گیا ہے اس ٹرائل کو شروع ہوئے، آج تک جج صاحب نے وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں کی، اور ان بچوں کو جو ہے وہ ان کو ٹرائل ان کا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مقدمہ جج صاحب موزے جج صاحب ہیں منظر علی گل، ان کی کورٹ میں ATC لاہور میں یہ پینڈنگ ہے، اور وہ سب کچھ تمام حقائق اور قانونی نکات کو سے باخبر ہونے کے باوجود یہ جو جج صاحب ہیں اس عدالت میں یہ ٹرائل جاری رکھے ہوئے ہیں ان بچوں کا بھی، اور یہ طرز عمل اس تاثر کو جنم دیتا ہے کہ جج صاحب جان بوجھ کر اور ایک غیر قانونی اور غیر آئینی
اور غیر انسانی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہم جس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ فی الفور یہ ٹرائل مقدمے کا ٹرائل روکا جائے، اور ان 4 بچوں کا کیس جو کہ ایڈمیٹڈلی جوونائل ہیں، ATC سے ان کا کیس علیحدہ کر کے جو متعلقہ جوونائل کورٹ ہے اس میں ٹرانسفر کیا جائے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی ایڈوکیٹس سپریم کورٹ کے جو ایک کنڈکٹ کیا جا رہا ہے انٹرویو، جس میں ٹوٹلی پک اینڈ چوز نیپوٹزم اور فیوریٹزم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ہمارا روز اول سے یہ مطالبہ ہے کہ جن ہمارے آنریبل ممبرز کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے بعد کسی قسم کے انٹرویو کی اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ کے جج کے جو ایک انٹرویو کمیٹی ہے اس کے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو 3 ججز سینئر موسٹ ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس ریلیونٹ ہائی کورٹ، ان کی جو ایک کمیٹی ہوتی ہے اس سے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد جو کہ بہترین پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کس طرح انہوں نے کیسز کنڈکٹ کیے، وہ ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں فٹنس سرٹیفکیٹ، اس کے بعد کسی قسم کی فردر انٹرویو کی یا اس طرح کے انرولمنٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ کے لائسنس ایشو کر دینے چاہیے۔ اور حال ہی میں جو کمیٹی جو ریجیکشن کر رہی ہے یا اس کے علاوہ جو فردر ان کو ڈیفر کر رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو بالکل ایک لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر یہ ریجیکشنز اور یہ ڈیفر کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک حالیہ بہت ایک ہارڈ ایشو ہے کہ پنجاب بار کونسلز کے الیکشن سے جسٹ 3 منتھس پہلے جو لیگل پریکٹیشنرز بار کونسلز جو ایکٹ ہے اس میں جو ترامیم انٹروڈیوس کی گئی ہیں، جن میں جو ینگ لائرز ہیں ان کا رستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سینٹ سے ہیسٹی طریقے سے اس امینڈمنٹ کو اپروو بھی کروایا گیا ہے، پاس کروایا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا۔ ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، اور بار کونسلز کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے اور بلکہ اس سال میں بھی کسی قسم کی جو ترمیم ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ترمیم کرنی بھی ہیں تو اس الیکشنز میں ان کو نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس قسم کی جو اگر ترمیم پاس بھی ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک درینہ جو یہ بھی مطالبہ رہا ہے کہ جو الیکشنز ہر لیول پر، جس طرح لاہور بار ایسوسیشنز اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے الیکشنز بائیو میٹرکس بیسس پر ہوتے ہیں، اس میں پچھلے کوئی 8-10 سال سے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کوئی آج تک اعتراض نہیں ان کویسچن مارک ان الیکشنز پر نہیں ہوا، کیونکہ یہ بہت ہی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، ان میں تمام کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں یہ سارا نظام جو ہے وہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور آج تک کبھی کسی کینڈیڈیٹ نے ان پر انگلی نہیں اٹھائی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز، تمام ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز، ایون کہ تحصیل بار ایسوسیشنز اور پنجاب بار کونسلز کے الیکشنز ہیں وہ بھی بائیو میٹرک سسٹم پر ہونے چاہیے، تاکہ یہ کنٹروورشل نہ ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور جس طرح ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز اور لاہور بار کے ایسوسیشنز اور اب تو کچھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز بھی بائیو میٹرکس کی بنیاد پر الیکشن انہوں نے کروانا شروع کیے ہیں، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہم انشاءاللہ اس پر پوری طرح ہم اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے کہ تمام الیکشنز جو ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز جن میں پچھلے 2 سال سے ایک میل پریکٹس کی جا رہی ہے، اور جو ڈکلیئرڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جو ونرز ہوتے ہیں، ان کو بلکہ پچھلے سال تو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے KP سے قریشی صاحب، اور اس کے بعد ایک سمپل ایک اپلیکیشن لے کر اور اس میں ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہرا دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس طرح کی ہر طرح کی جو میل پریکٹس ہے اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے
کہ ہر طرح کے الیکشنز ہمارے جو جناب حامد خان صاحب، ہماری ممبران بار کونسل، پاکستان بار کونسل اور قیادت صاحب، جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب صدر لاہور بار ایسوسیشن اور میرے رفقا دوستوں، ممبران پاکستان بار کونسل اور ایکس پریزیڈنٹس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے آج کے جو مسائل ہیں اس پر کھل کے پریس کانفرنس کی اور پریس ریلیز دے رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو نہ صرف وکلاء کو افیکٹ کر رہے ہیں بلکہ ساری قوم، سارے ملک کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جتنا بھی زیادہ کوشش اور جتنی بھی زیادہ اسٹرگل کی جائے وہ کم ہوگی، اور میں اس لیے دونوں صدور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان ایشوز کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کہتے ہیں جو اپنے آپ کو وزیر کہتے ہیں کہ آئیے آ کے نیگوسیشن کریں 26ویں ترمیم۔ بھئی 26ویں ترمیم تو ویسے غیر آئینی چیز ہے، جس طرح سے پاس کی گئی ہے وہ بھی غیر آئینی ہے، اور جس طرح سے جس اسمبلیوں کے سامنے پیش کی گئی ہے جو کہ غیر آئینی ہے فارم 47 کی، بھلا ان کو تو اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ترمیم آئین میں کرتے پھریں۔ اس لیے یہ ترمیم جو ہے اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ نیگوسیشن کس سے نیگوسیشن کی جائے؟ اس حکومت سے جو حکومت جو ہے یہ جعلی حکومت ہے، جس کو فارم 47 کی بنیاد پر وہاں پر بٹھایا گیا ہے، جن کو خود پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے، مثال کے طور پر ابھی ذکر کیا ہے انہوں نے، افضال پہاڑ صاحب ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کا وہ الیکشن میں اپنی کنسٹیٹوئنسی سے جیتے ہوئے ہیں شہباز شریف کے خلاف 7,500 ووٹ۔ میں نے ان کے فارم 45 دیکھے ہیں۔ وہ جو شخص اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے اس وقت، وہ اپنی کنسٹیٹوئنسی سے افضال پہاڑ سے ہار چکا ہے، اور اس کے کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کہتا ہے اور کس منہ سے وہ کہتا ہے کہ جی میں اس ملک میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ تو یہ سارا نظام ہی جعلی بنا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اس لیے ہم سب کو ملک بچانے کے لیے آئین بچانا ضروری ہے، ملک بچانے کے لیے رول آف لا ہونا بہت ضروری ہے، ملک بچانے کے لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ضروری ہے۔ یہ جوڈیشری اس وقت کوئی جوڈیشری نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ جوڈیشری جو ہے اس کا کمپلیٹلی، جس کو ہم انگریزی میں مرڈر کہتے ہیں، وہ ہو چکا ہے۔ یہاں کوئی جوڈیشری ایگزسٹ نہیں کرتی، سپریم کورٹ تک کوئی حال نہیں ہے، ڈکٹیٹس باہر سے لائے جاتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال سے رکھے ہوئے مقدمات، جس کا پیسے ہی بنیاد کوئی نہیں تھی، کبھی ایک دم اس وقت جب کہیں سے آرڈر آیا ہوگا، وہ بیچارے ATC کے ججز نے جڑا دڑ ان کو سنانی شروع کر دی۔ ان کو تو خود پتہ نہیں کہ ہم نے آرڈر کیا لکھا ہے۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اپنا آرڈر نہیں پڑھ پا رہے تھے، کہیں اور سے آیا ہوگا، تو انہوں نے فوراً جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، ان سب کو جو ہے سنا دی بغیر کسی کو رائٹ آف ٹرائل دیے۔ یہ کوئی ٹرائل نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن کمیشن ایک تماشا ہے، یہ بالکل ناجائز قسم کا یہ ادارہ بن گیا ہے، جو ادھر سے آتا ہے ان کو اشارہ تو وہ فیصلے ڈسکوالیفیکیشن شروع کرتے ہیں۔ ادھر سے ابھی ATC کا فیصلہ ہے، ساتھ ہی ڈسکوالیفیکیشن۔ ابھی تو رائٹ آف اپیل موجود ہے ہائی کورٹس کے سامنے، ابھی تو سارا پروسیس موجود ہے، ڈیو پروسیس۔ آپ اس کو سارے کو کٹ شارٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، لیڈرز دی اپوزیشن کو اور ہمارے ممبران نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو اور صوبائی اسمبلی کے۔ تو یہ تو اس وقت نظام ختم کر دیا انہوں نے پاکستان کا، کوئی پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہی نہیں باقی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے وکلاء میں جو انہوں نے لوگ پلانٹ کر دیے ہیں، انہی لوگوں نے، جو کہ ہر وہ برائی جو کہ ہمارے ہاں عام جنرل الیکشنز میں اور دوسری صورتحال میں آئی ہیں، وہ ساری ہمارے وکلاء کے نظام میں لے کے آ گئے ہیں۔ کبھی نہیں سنا گیا تھا کہ بدترین وقتوں میں نے ایوب خان سے لے کے آج تک کے وقت دیکھے، اس میں کبھی بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کے الیکشن میں
کبھی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. وہاں صحیح کاؤنٹ آف ووٹ بھی صحیح تھا, ووٹ بھی اور الیکشن بھی فیئر ہوتے تھے. پہلی دفعہ ان کے وہاں یہاں پر جو ہے ایجنٹ بیٹھ گئے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. جس طرح کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں جس طرح رزلٹس بدلے جاتے ہیں, اکاؤنٹ بدلی جاتی ہے, یہ کام اب بار کونسل اور بار ایسوسیشنز میں شروع ہو گیا ہے. جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا جاتا ہے, ہارے ہوئے کو جتا دیا جاتا ہے. تقریباً ہمارا جو ایک ڈیموکریٹک نظام تھا وکلا کا, اس کو مکمل طور پہ برباد کرنے کے لیے یہ لوگ آ گئے ہیں. اور سوائے اس بات کے کہ ان کی کوشش ہو کہ ہم ہر طرح سے قابض ہوں پاکستان بار کونسل پہ, سپریم کورٹ بار پہ اور دوسری بار ایسوسیشنز کے لیے انفیئر الیکشنز کے ذریعے. اس لیے میں دونوں ہمارے صدور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بایو میٹرک سے الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ کسی کی مرضی اور کسی کے ہاتھ میں الیکشن رزلٹس بدل نہ ہو. جس طرح سے اس دفعہ 2 ہمارے نائب صدور منتخب ہوئے ہیں ہماری طرف سے سندھ کے اور کے پی کے, اور اناؤنس ہوئے نوٹیفائی ہوئے ان کے رزلٹس بدل دیے گئے. اسی طرح سے اس وقت انرولمنٹ کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بھائی انرولمنٹ کا معاملہ جو ہے یہ الیکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ تو ایک حق ہے ہر وکیل کا کہ وہ سپریم کورٹ میں اگر وہ فٹنس اس کو اس ہائی کورٹ نے دے دی ہے جہاں پریکٹس کی ہے, وہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ انرول ہو کے اپنا وکالت کرے. اور یہاں خاص طور پہ اچھے کمپیٹنٹ لائرز کو باہر کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں, اور ان کا رائٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ آف سبسسٹنس کہ جی وہ وکالت کریں, وکالت کے ذریعے اپنی لیونگ کمائیں, ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کی مرضی سے ووٹ نہیں دیتے. تو اس کو ووٹ کا ذریعہ بنانا, انرولمنٹ جو ہے یہ تو ایک حق ہے ہر وکیل کا جس کو ایک دفعہ اس کی ہائی کورٹ نے فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیا, اس کے بعد اس کو آپ انرولمنٹ ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی سپریم کورٹ کے جج کا کام نہیں ہے, کسی بار کونسل کے ممبر کا کام نہیں ہے کہ اس کو جج کرنے بیٹھے, کیونکہ اگر کسی نے جج کرنا ہے تو اس کے رسپیکٹو ہائی کورٹ نے کرنا ہے. ان کے سامنے وہ پیش ہوتے رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ وکیل اس قابل ہے کہ نہیں. وہاں جو سپریم کورٹ کا جج بٹھایا ہوا ہے منتخب, اس کو کیا پتہ کہ یہ جو ہے اس وقت ایڈوکیٹ یہ اس کو انرولمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ وہ تو ابھی پیش ہی نہیں ہوا آپ کے سامنے, آپ کیسے اس کو جج کر رہے ہیں. باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بالکل ملیشیسلی کرتے ہیں, ان کا تو ایک ایجنڈا ہے کہ ان کو نہیں ہونے دینا وکیل اور ان کو بنانا. تو ایسے ناانصافی کا نظام جو ہمارے اپنے وکلا برادری کے اندر جوڈیشل سسٹم کے اندر لے کے آ گئے ہیں, اس سے ورچولی پاکستان میں تینوں چیزیں, آئین برباد ہو گیا, اس سے رول آف لا ختم ہو گیا, اور عدلیہ کی آزادی بالکل ختم ہو چکی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان بے معنی ہو گیا ہے, چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں رہا ہے. اسی طرح سے جو کچھ بھی 26ویں ترمیم, اس لیے 26ویں ترمیم کو کوئی وکیل جو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو وکیل کہنے کے لائق نہیں ہے, جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ غیر آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی اور اس سے زیادہ غیر آئینی نظام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں آپ سب کا ممنون ہوں, وکلا بھائیوں کا, بہنوں کا, جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اسٹرگل ہی اصل چیز ہے. کیونکہ جن لوگوں نے یہ نظام کو تبدیل کر دیا ہے وہ کبھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. آپ سب کا بہت بہت ہاں, ہمارا ہمیشہ سے اصول یہ رہا ہے کہ لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں اس سال ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں ترمیم سے الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش. اب یہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع نہ دیا ہے بار کونسلوں میں منتخب ہونے کا, اپنی مرضی کے لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طرح لے کے آ سکیں, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں جو لوگوں میں پاپولر ہیں اور وہ ووٹ لیں گے, لیکن ان کو کسی بہانے کے لیے اتنے کیس آپ نے نہیں کیے, یہ کیسز سینٹ کے نہیں ہے, وہ جس طرح سے مس ججمنٹ ہی بیٹھ کے کرتے ہیں انرولمنٹ میں, اس قسم کا کام کریں. ہر وہ برائی جو اس ملک میں باہر ہوتی تھی, جو کبھی وکلا کے نظام میں, کبھی جوڈیشل نظام میں نہیں ہوتی, ہر وہ برائی لے کے آ گئے ہیں.
اور پاکستان میں ہمارا جو ایک ڈیموکریٹک نظام تھا، اس ملک میں مارشل لا لگتے رہے ہیں، فوجی ڈکٹیٹر آتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ہمارا جو نظام تھا سن 47 سے آنورڈ، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا کہ بار ایسوسیشنز یا بار کاؤنسلز کے الیکشنز میں کبھی کوئی دھاندلی ہوتی۔ یہ اب پچھلے 3 4 5 سال سے اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں جو اس نظام کو بھی، اس کی جمہوریت کو بھی برباد کر کے رکھ دیا، تاکہ ایک آواز اگر اٹھتی تھی حق کے لیے، آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، اس کو بھی خاموش کرایا جائے۔ تو اس لیے میں تو اپنے سارے وکلا بھائی بہنوں سے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ آئین کو بچائیں اگر ملک کو بچانا ہے، اور یہ ملک ہمارے لیے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے جس کو یہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو ملک کے نظام کو بچانا ہے، اور نظام تبھی بچتا ہے اگر اس ملک میں آئین اور رول آف لا اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال جواب۔ پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے